دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر۔ گویا اس نے میری سنتوں کو زندہ رکھا، زندہ کیا۔ جس نے نکاح سے اعراج کیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن حضرات اس کا معنی، اس کا مطلب یہ نہیں صرف ایک شادی کو، نکاح کو ہم رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہیں۔ شادی میں بہت ساری چیز جو رسول اللہ کی سنت ہے، بندہ مومن اپنے کلیجے سے لگا لے۔ مسلمان ہمارا سماج آج اس شادی کے مراتب، اس کے مقام کو، اس کے درجات کو سمجھ لے تو یقیناً کبھی ہمیں اور آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ نبی کی سنت اور پیاری سنت، بہت بڑی ایک سنت شادی ہے، اور شادی کرنا نصف ایمان بھی ہے۔ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، کئی پیلر، اس کے کئی پائے ہیں، لیکن نصف ایمان آقا نے فرمایا شادی کرنا نصف ایمان ہے، نگاہوں کی پاکیزگی ہے۔ لیکن ہم جو شادی کرتے ہیں وہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر شادی کرتے ہیں۔ صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نکاح پڑھوا لیتے ہیں، باوجود اس کے ساری خرافات جس سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ بعض جگہوں پہ آقا کریم نے اسے حرام فرمایا، علماء نے اسے ناجائز و حرام فرمایا ہے، اسے ہم رائج رکھتے ہیں، اسے ہم جائز کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی ان ظلموں میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ اور رسول کے آگے گڑگڑانے لگتے ہیں۔ کاش کہ ہم جس وقت شادی کریں ہمارا سماج یہ سمجھے کہ ہمارا شادی اگر ہو تو دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ احمد مختار کے لیے ہو جائے۔ دنیا دار کو ہم راضی نہ کریں بلکہ احمد مختار اور پروردگار کو راضی کر لیں۔ ایسی شادی ہو جائے، ایسا ہمارا معاشرہ اور ایسا ہمارا سوچ و فکر ہو جائے تو قسم خدا کی آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہم اگر دل میں یہ کوئی بڑی ہمارے اوپر پابندی نہیں بلکہ یہ دل میں فیصلہ کر لیں کہ ہم شادی کریں تو شریعت مطہرہ کے تحت کریں۔ شادی کے جو رسم اللہ کے نبی نے ہمیں، جو رواج، جو دستور اور جو طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے، اسی طریقے سے ہم شادی کریں۔ یقیناً اس طریقے سے آپ شادی کریں گے تو آپ کے بچے امام حسین تو نہیں بن سکتے لیکن قسم خدا کی غلام حسین بن سکتے ہیں۔ غوث پاک نہیں بن سکتے لیکن غلام غوث بن سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم طریق مصطفیٰ کو اپنے کلیجے سے، اپنے ذہن و فکر میں بسا لیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ طریق مصطفیٰ کو ہم نے پکڑا کہا جو ہم اس کو چھوڑیں گے۔ طریق مصطفیٰ آج ہم شادی کی بہت ساری، لڑکا ہو چاہے لڑکے کے والد ہو چاہے ان کے گھر والے، ان کے خیش و اقربا، بہت طرح طرح کی تیاریاں کیا کرتے ہیں کہ شادی میں ایسے کرنا ویسے کرنا۔ کاش کہ ہم نماز کی نفل پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیے ہوتے۔ ہمارا سماج شکرانے کی نماز جو ہم 2 رکعت پڑھیں گے اس کا طریقہ سیکھ لیے ہوتے کہ ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں۔ ہم جس طرح سے طرح طرح کی تیاریاں کیا کرتے ہیں، اسی تیاری میں سب سے بڑی تیاری ہے کہ آپ نماز شکرانہ ادا کیجیے۔
اللہ کے آگے گر گرائیے، اس سے مدد چاہیے۔ اے اللہ، ہمارے زندگی میں آپ نے دیکھا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شرابی بوتل میں شراب لے کر جا رہا تھا۔ حضرت عمر کو دیکھ کر وہ راستہ کو بدلنا چاہا، اور جس ہاتھ میں شراب نشے کا وہ بوتل لیے ہوا کھڑا تھا، چل رہا تھا، اس نے اس کو اپنے آستین میں چھپا لیا۔ حضرت عمر کو شک ہو گئی کہ شخص جانے والا تو لے کر کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں، کچھ تو نے چھپایا ہے، آخر وہ ہے کیا؟ تو کہا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں حضرت عمر کے آگے دکھا دوں تو ہمیں سزا دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ ڈر سے اب اس کے دل میں خدا کا خوف سما گیا، اور خدا سے مدد چاہنے لگا کہ اے اللہ مدد فرما دے، ورنہ آج حضرت عمر ہماری خیریت نہیں چھوڑیں گے، ہماری خیریت بگاڑ دیں گے۔ مدد اللہ سے مانگنے لگا، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ حضرت عمر نے کہا کیا لے کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا جب تو دودھ لے کر کے جا رہا ہے تو چھپا کر کیوں جا رہا ہے؟ دیکھو تیرا دودھ کیسا ہے۔ میرے محترم، اس شخص نے جیسے ہی حضرت عمر کے آگے اپنے بوتل کو نکالا، قسم خدا کی خدا سے گر گرا رہا تھا، مدد چاہ رہا تھا، اور حضرت عمر کے آگے گر گرا نہیں رہا تھا بلکہ خدا کے آگے گر گرا رہا ہے۔ اور اس نے جھوٹ کہا کہ اس میں دودھ ہے، لیکن دل میں خوف الہی بس گیا۔ حضرت عمر کے خوف سے اس نے کہا کہ اس بوتل میں شراب نہیں بلکہ دودھ ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کہا دکھا تیرا دودھ کیسا ہے، قسم خدا کہ اس شخص نے دکھایا، فوراً دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جب خدا کا خوف اور اس کی انسیت ہم دل میں بسائیں گے، جب جا کر کے ہمیں یہ مقام حاصل ہونے والی ہے۔ کاش آج ہم لوگ بھی شریعت مصطفیٰ کو ہم سمجھے ہوتے تو ہماری نہ مسجدیں ویران ہوتی، نہ ہماری مدارسیں ویران ہوتی، نہ ہمارا یہ محفل ویران ہوتا، نہ ہمارا اسٹیج ویران ہوتا۔ آج ہر طرف جہاں دیکھیں ہم ویران ہی ویران نظر آ رہے ہیں۔ یہ کسی اور کی کمی نہیں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم دین مذہب اسلام سے، قرآن سے پیچھے، مذہب اسلام سے پیچھے، ہر دنیا، ہر ان چیزوں سے ہم پیچھے جا رہے ہیں جسے رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے، اللہ پسند فرما رہا ہے۔ ہر اس طریقے کو ہم چھوڑ رہے ہیں جس طریقے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس طریقے پہ چل کر حضرت غوث پاک اور صابر پاک نے دکھایا ہے۔ ہم آج شریعت کی بات نہیں بلکہ طبیعت کی بات کرتے ہیں، شریعت کی زندگی نہیں بلکہ طبیعت کی زندگی جی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات چند لمحوں میں، تھوڑی دیر میں آپ خطاب بھی سماعت کریں گے، خصوصیت کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مشاہد رضا علیمی صاحب قبلہ مدظل نورانی دامت برکاتہم العالیہ، صدر المدرسین مدرسہ دارالعلوم اہل سنت انوار العلوم، ان کی بھی آمد ہے، ان سے بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اور مجھ سے تو جمعے میں آپ خطاب سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے چاہا تھا کہ آج حضرت وقت سے تشریف لاتے ہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ ان کی بہترین اور خوبصورت خطاب ہو جاتی تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ لیتے۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات اب تک محفل شریف میں تشریف نہ لائے ہیں، جلد سے جلد آپ محفل نبی میں تشریف لا کر اپنے خوابیدہ مقدر کو بیدار کریں۔ آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا
لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا بے سہاروں کا سہارا، چار سازہ درد مندانی سے بے کساں، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سارا مجمع پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔